تو اس میں ایک خوبی وعدہ پورا کرنا بھی تھا. وعدہ پورا کرنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں میں جو تعلیم دی وہ نہایت واضح تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا دین لہو لمن لا عہد لہو کہ جو کوئی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ جو لا دین لہو لمن لا عہد لہو یعنی جس کا جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. اور دیکھیں ہم کتنے وعدے پورے کرتے ہیں. کیا ہم وعدے وفا کرتے ہیں؟ ایک منٹ میں اس میں اپنے پاس بھی ریکارڈ کر لوں. میں نے اس لگایا ہی نہیں ریکارڈنگ پہ. جی تو نمبر 1 خصوصیات میں سے ایک ہے افعال عہد وعدے کو پورا کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لہو لمن لا عہد لہو جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے. دیکھیں ہم کتنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. ہم ہر روز وعدے کرتے ہیں کسی نہ کسی سے لیکن اس کو پورا نہیں کرتے. ہم کسی کو ٹائم دیتے ہیں اچھا میں آپ کے گھر آؤں گی نہیں جاتے. ہم کسی سے پیسے لیتے ہیں ادھار اور کہتے ہیں اچھا میں فلاں ڈیٹ کو واپس کر دوں گی. کیا کرتے ہیں پورے ٹائم پہ؟ نہیں کرتے. کتنی ایسی چیزیں ہیں. ہم اپنے بچوں سے کتنے وعدے کرتے ہیں بیٹا میں آپ کے ساتھ یہ کروں گی بازار جاؤں گی آپ کو فلاں لے کے دوں گی فلاں. کیا ہم وعدے پورے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی بات ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں سے وعدہ کر لیتے ہیں توڑ دیں کوئی بات نہیں ہے. وہ ہم ہی ہیں جو اپنے بچوں کی بنیاد بنا رہے ہیں. وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں تو گویا وہ بھی بڑے ہو کے ایسے ہی کریں گے. وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو وہ فالو کرتے ہیں وہ پیرنٹس کو دیکھ کے کرتے ہیں. جو بڑے کرتے ہیں اسی کو دیکھ کر وہ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہی ان کا جو ایک کریکٹر بلڈنگ اسی سے بن رہی ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا دھیان سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا دین لہو لمن لا عہد لہو اس کا دین ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا. حضرت انس کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ کو پورا کرتے. ہر خطبے میں یہ حدیث جو ہے نا پڑھا کرتے تھے. اور قرض کو وقت پر ادا کرتے تھے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبوت سے قبل عبداللہ بن ابی العمصا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاملہ کیا اور آپ کو بٹھا کر چلے گئے کہ آ کر حساب کر دیتا ہوں. اتفاق سے ان کو خیال نہ رہا. 3 دن کے بعد آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف رکھتے تھے. ان کو دیکھ کر فرمایا میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. 3 دن مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرتے رہے لیکن وہ آدمی گیا اور اس کے بعد بھول گیا. جب تیسرے دن اس کو خیال آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا. جب واپس لوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ بیٹھے ہوئے پایا. کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو 1 منٹ بھی کسی کا انتظار نہیں کرتے. یا تو لیٹ جائیں گے یا پھر ہمارے لیے کسی کا انتظار کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ اچھا میں تمہارا انتظار کیا. میں نے 10 منٹ انتظار کیا آپ نہیں پہنچے. تو یہ ہمارے حالات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کیا ہماری ذات کے اندر موجود ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبیاں ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے. کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک بھی شامل ہے؟ یہ ہمیں آج دیکھنا ہوگا. کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں زید بن صنعا نامی ایک یہودی تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک مقررہ مدت کے لیے قرض لیا تھا. وہ وعدہ کے دن سے 3 دن پہلے آیا اور قرض کی واپسی کے لیے شدید مطالبہ کیا. اب ہمارے بھی یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی قرض دے بھی دیتا ہے تو پھر مطالبہ بھی جلدی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرض کی ڈیٹ جو بھی آپ لین دین کریں اس کو سارا لکھ لیا کریں. کب دینا ہے کب لیا ہے اور ساتھ کتنی رقم ہے یہ سارا
آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے نا وہ آیت دین ہے، قرض کی ہے، کہ اس کو کیسے لکھنا ہے، کتنے شاہد ہونے چاہیے، گواہ ہونے چاہیے. اس کو آپ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ادھر قرض دیتے ہوئے ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ اچھا میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، پہلے مجھے ٹائم بتائیں کب دیں گے، تو وہ غصہ کر جاتے ہیں. اسی طرح سے پھر کہا جائے کہ لکھ لیا کریں یا لکھ لیں، گواہی کے لیے کسی کو بلا لیں، تو یہ بھی غصہ کی کرتے ہیں کہ ایسا کیوں، میرے پہ یقین نہیں ہے، میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو حالانکہ سب سے بڑی آیت جو ہے وہ قرآن میں اسی کے بارے میں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، یہودی نے کیا کیا کہ واپسی کے لیے پہلے ہی 3 دن مطالبہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک جسم سے کھینچ لی اور کہا عبد المطلب کا خاندان ہی نہ دہندہ ہے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب تھے. انہیں سخت غصہ آیا. زید سے مخاطب ہو کر بولے، او دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا، عمر تمہیں لازم ہے کہ اسے جھڑکنے کی بجائے محبت سے سمجھائیں، نرمی سے، کہ یہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھے ادائیگی کے لیے کہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابھی وعدے کے مطابق 3 دن باقی ہیں، لیکن خیر میں تمہارا قرض ابھی ادا کر دیتا ہوں. پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے کہ اس کا قرض ابھی ادا کر دو اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کیا فرمایا کہ اس کو 1 سا اور زیادہ دے دو، کیونکہ تم نے اسے سخت الفاظ کہے ہیں. تو یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور پیار نے زید کے دل میں اسلام کا بیج بو دیا اور وہ مشرف بھی اسلام ہو گئے، اس نے اسلام قبول کر لیا. اب دیکھیں کہ ہم کتنے سخی ہیں. ایک دفعہ اگر ہم سے کوئی چیز مانگے تو دوسری دفعہ کہتے ہیں ہم نے تو اس کو دے دیا تھا، میں اب کیوں دوں فلاں جگہ پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے، ہر وقت سخاوت کرتے. عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے. رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کی انتہا کر دیتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے کہ جو چلنے والی ہوا ہے، ہوا کتنی تیز ہوتی ہے، تو ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے. کوئی بھی آپ کے پاس چیز آتی تو اس کو قربان کر دیتے، لوگوں کو دے دیتے، سخاوت کر دیتے. کبھی روپیہ پیسہ لے کر نہیں سوئے کہ اگلے دن میں کیا کروں گا، کہاں سے گزارا ہوگا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، اگر میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تب بھی مجھے خوشی اسی وقت ہوتی کہ 3 دن گزرنے سے قبل میں اس کو بانٹ دوں اور میرے پاس سوائے اس کے جو ادائے قرض کے لیے ہو کچھ باقی نہ رہے. سوائے جو قرض ہے، کیونکہ قرض کی وہ ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی کہ ان کو ٹائم پہ ادا کیا جائے. تو ادائے قرض کے علاوہ باقی سب کچھ میں دے دیتا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی سوال کرنے والے کو نہیں کیا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، میرے پاس ابھی نہیں ہے، یا وعدہ نہیں کیا اچھا میں پھر کل دوں گا، پھر اگلے دن دوں گا، ایسا کبھی نہیں کہا. فرمایا ایک مرتبہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ کی بکریوں کے ریوڑ کو دیکھنے کی خواہش کی کہ میں آپ کی بکریاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے تمام بکریاں اس کو عطا کر دی. اس شخص نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر کہا کہ اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد ایسے فیاض ہے. اپنے قبیلے میں گیا تو دوسرے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فیاض ہیں کہ دل کھول کر لوگوں کو عطا کرتے ہیں، جنہیں مفلس ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں مفلس ہونے کی پرواہ ہوتی ہے کہ ہائے میں تھوڑا سا بھی دوسرے کو دے دوں گا
تو میں کل کیا کروں گا, پورا مہینہ میرا کیسے گزرے گا. کوئی پرواہ نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا کل کیسے گزرے گا یا کل میں کہاں سے کھاؤں پیوں گا, کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا تھا. ان کا بھروسہ, ان کا یقین اللہ کی ذات پہ تھا. ایک دفعہ رئیس فدق نے کچھ سامان بھیجا تو وہ رات تقسیم ہونے سے بچ گیا, یعنی تھوڑا سا کچھ رہ گیا سامان, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ساری مسجد میں بے چینی کے ساتھ بسر فرمائی. اتنی بے چینی رہی کہ اب اس کو میں تقسیم کر دوں. اسی طرح عام لوگوں کو حکم تھا کہ جو مر جائے اور مقروض ہو تو مجھے اطلاع دیں کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا, اور جو ترکہ چھوڑے وہ وارثوں کا ہے. آج دیکھیں ہم میں کون ہے ایسا کہ جو اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لوٹا دے. عاجزی اور انکساری اتنی تھی کہ فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جسے تکبر, فخر یا غرور کا پہلو نکلتا ہو. عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر فرماتے. ایک مرتبہ شخص آپ سے شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا لیکن رعب نبوت سے کانپنے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں, میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی. تو دیکھ لیں کہ وہ یعنی کبھی غرور کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا, پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں, کسی جگہ بھی تکبر فخر کا نشان تک نہیں ملتا. کہیں غرور نہیں کیا, کہیں غرور کا پہلو نہیں نکلتا. ہمیشہ عاجزی و انکساری سے کام لیا. ایک مرتبہ یہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خیر و خیرنا و ابن خیرنا کہہ کر پکارا کہ آپ ہم سے بہتر ہیں, آپ ہمارے یعنی بہتروں سے بہتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, فرمایا لوگوں مجھے میرے رتبے سے نہ بڑھاؤ, یعنی جتنا میرا رتبہ ہے اتنا ہی رہنے دو. آج دیکھیں ہمارے علماء, ہمارے ایسے علماء نعوذ باللہ کہ وہ لوگ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں, ان کو وہ کرواتے ہیں, وہ ان کے کمروں پہ تھپکا رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. اور ایسی ویڈیوز, ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ عالم دین کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور لوگ ان کو سجدہ کر رہے, ان کو پاؤں پہ بوسہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں. ہم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم ایسی چیزوں کو نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کیونکہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے کیا جاتا ہے. باقی کسی انسان اگر قابل سجدہ چیز ہوتا, اگر قابل سجدہ شخصیت ہے تو وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے بھی کبھی زندگی میں کبھی وہ ڈرا کرتے تھے, وفات سے پہلے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے, اور وصیت کی تھی. تو ہمارے امت مسلمہ کے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جاہل بن رہے ہوتے ہیں کہ وہ جھک رہے ہیں ان کے آگے. اور تعظیماً بھی ہمارے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی بڑے کو, کسی عالم دین کو ملیں گے. میں تو کہتی ہوں ایسے عالم دین بھی وہ نہیں ہوتے کہ جو لوگوں سے اپنی اتنی خدمات کرواتے ہوں کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں, ان کے سامنے عاجزی انکساری نیچے تک جھک رہے ہیں اور وہ اس کو سراہ رہے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دین کو جانتے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر دین کو جانتے ہوں تو وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو دیکھیں کہ ہمارے نبی کا رتبہ کتنا تھا, کتنی اعلیٰ ذات تھی. کبھی لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا تھا. تو لوگ کہہ رہے ہیں خیرنا وابن خیرنا, آپ ہم سے بہتر ہیں اور ہمارے بہتر میں سے بہتر بیٹے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا لوگوں میرے رتبے سے مجھے نہ بڑھاؤ. آج ہم دیکھیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رتبہ اللہ کے برابر نعوذ باللہ دے دیتے ہیں. نعتیں پڑھتے ہوئے, نظمیں پڑھتے ہوئے, نعت پڑھ رہے ہیں تو نعت میں اللہ کا رتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ملا دیتے ہیں. تو آپ کی سادگی کی انتہا تھی. کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے میں کسی چیز کا تکلف نہیں کرتے تھے. کھجور کی چٹائی پر سو جایا کرتے تھے, جس سے جسم پر نشانات بھی پڑ جاتے. اپنے ہاتھ سے کام کرتے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد قباء, غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی کے دوران مزدوروں کی طرح کام کیا, اور ہمہ وقت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ رہے.
یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چٹائی پہ سونے والے. آج ہمارے آج دیکھ لیں، اب راہب ہے جو چرچوں میں سینٹ کہہ لیں کہ جو یہ کیا ہیں سارے، کیا یہ چٹائیوں پہ سوتے ہیں؟ کیا یہ تعمیرات میں اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں؟ عام لوگوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں کوئی سمجھتا، بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں. تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کہ کتنی عاجزی اور انکساری تھی ان کے اندر، دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، سب کو اپنے جیسا سمجھتے تھے. آپ ہمیشہ دوسروں سے اچھے جذبات کے ساتھ ملتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گڈ کمپینین شپ تھی، ملنے والے کی عزت کرتے، اپنے ساتھیوں کا احترام کرتے، لوگوں کی مجبوری، ضعیفوں اور بچوں کی وجہ سے نمازیں لمبی نہ کرتے، لوگوں کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے واعظ مختصر کر دیتے تھے، بچوں سے پیار کرتے، انہیں کھیلتے دیکھ کر خوش ہوتے تھے. دیکھیں کہ نمازیں جب کوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہوتے تو جب آواز سنتے کہ کہیں بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے تو وہاں پہ تلاوت مختصر کر دیتے تھے، لمبی نہیں کرتے تھے، لمبے سجدے نہیں کرتے کہ ادھر بچے رو رہے ہیں اور سجدے لمبے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. فوراً نماز کو شارٹ کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ماں بچے کی وجہ سے تڑپ رہی ہوگی کہ بچے کو فوراً میں پکڑوں، اس کو چپ کرواؤں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کی ممتا کو سمجھتے تھے. بزرگ جو تھے، جو جب دیکھتے کہ ہماری نماز میں بزرگ لوگ ہیں، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتے، ان کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے. اب دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں کا خیال، جو سب سے بڑی عبادت ہے، نماز میں دوسروں کا خیال کرتے، تو ہم دیکھیں کہ ہم عام حالت میں کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں. کہ ہم نے کبھی اپنے ہمسایوں کا، اپنے جو غریب بہن بھائی ہیں، جو اپنے خاندان میں ایسے لوگ جو ہم سے کم تر ہیں، کم مال والے ہیں، غریب ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہماری کمپینین شپ ان کے ساتھ کیسی گڈ ہے؟ ہمارا بیہیو ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ ہم ان کو یہ تو نہیں سمجھتے کہ نہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہمارے پاس تو بہت مال ہے، ہم اپنی عاجزی کو ختم تو نہیں کہیں کر دیتے، کہیں تکبر تو ہمارے اندر نہیں آ جاتا. دیکھیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اب اگر میں آپ کے ساتھ اچھی ہوں تو آپ کو لگتا ہوگا میں بہت اچھی ہوں، میں سب کے ساتھ ایسی ہوں. ہو سکتا ہے میرا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ صحیح نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری دیکھ لیں، کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ملتا کہ جہاں سے لگتا ہو کہ آپ کا ویک پوائنٹ یہ تھا. بیویوں کو لے لیں، سب سے بڑی خامیاں کس کو پتا ہوتی ہیں؟ بیویوں کو. مردوں کی خامیاں کس کو پتا ہوتی ہے؟ بیویوں کو. اور اسی طرح مردوں کو بیویوں کی خامیوں کا پتا ہوتا ہے، کہاں ان کی ویکنس ہے، پتا ہوتا ہے سب کو ویکنس پوائنٹ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، بہترین ہوں. اب دیکھیں کہ سب سے انسان وہ جو کہہ لیں کہ ایک عالم ہے، خطبہ دینے والے، یعنی لوگوں کو لیکچر دینے والے، اسپیکر، دوسروں کی وہ بڑا انسپائر کرتے ہیں اپنے خطبوں سے، متاثر کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن ہو سکتا ہے اندر کی کہانی اگر آپ اس کی بیوی سے جا کے پوچھیں، یا اس کی بیوی آپ کے سامنے بیٹھی آپ کو بتائے کہ یہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اصل میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پتا ہے، بس مجھے اس کے بارے میں سارا پتا ہے. وہیں پہ وہ ہوا جو غبارہ ہوگا اس میں ہوا تو نکل گئی، ختم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو تمہارے اہل والوں کے لیے بہتر. کیونکہ سارا بھانڈا کون پھوڑتے ہیں؟ اہل والوں کو پتا ہوتا ہے، گھر والوں کو، بچوں کو پتا ہے، بیوی کو پتا ہے، اقامت کو پتا ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہے، کیا خامی ہے، کیا خوبی ہے. تو آپ وسلم نے بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، ہمیشہ گھر میں ہاتھ بٹھایا، ان کی ہیلپ کی، اور یعنی کوئی بھی گھریلو کام تھا وہ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. بہادری، اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے کہ مدینہ میں ایک مرتبہ شور اٹھا کے دشمن آ گیا اور وہ حملہ کرے گا. ہم اپنے بچوں کو اندھیرے میں جانے سے ڈراتے ہیں، بچپن سے ڈراتے ہیں،
تو وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بزدل ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا کہ مدینے میں شور اٹھ گیا کہ دشمن آ گیا, وہ حملہ کرے گا. لوگ مختلف تدبیریں کرنے لگے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی گھوڑے پر بیٹھے اور مدینے کے اطراف کا چکر لگا کر آئے اور لوگوں کو آگاہ کیا, جاؤ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھو, کسی طرف دشمن کا کوئی نشانہ نہیں ہے, کوئی نشان نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو بہادر بنانے کے لیے انہیں بہادروں کی سٹوریاں بھی سنانی پڑیں گی. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, آپ کی بہادری, آپ کی شجاعت کے چرچے سنانے پڑیں گے. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر, جنگ احد, حنین, ساری جنگیں کیسے لڑی, کتنے بہادر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے صحابہ کتنے بہادر تھے, کتنے چرچے تھے ان کے بارے میں, کس طرح سے بہادری سے وہ لڑا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے, سب لوگوں سے زیادہ حسین. اجود الناس, سب سے زیادہ سخی. واشجع الناس, اور سب سے زیادہ شجاعت مند تھے, یعنی بہادر تھے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی, ہر کسی سے عفو کیا, ہر کسی کو معاف کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لڑائی نہایت شدت اور خون ریزی کے ساتھ ہوتی تو ہم آپ کی آڑ لیا کرتے تھے, یعنی وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے اور ہم میں سب آگے دشمن کے سامنے رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوا کرتے تھے. ہم سب پیچھے ہوتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوا کرتے تھے. تو آپ کے بہادر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اکیلے ایک دعوت لے کر اٹھے اور ساری دنیا کی مخالفت, دشمنی, مظالم کے باوجود ڈٹے رہے اور ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کیا. کتنے بہادر تھے, اکیلے ہی دعوت لے کر اٹھے. کیا ان کے ساتھ تب کوئی تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ لوگوں تم کہو اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. جب یہ دعوت دے رہے تھے تو کون تھا ان کے ساتھ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس کانپتے ہوئے آتے ہیں, کانپ رہے ہوتے ہیں, زمیلونی کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر چادر ڈال دو, کمبل اوڑا دو مجھے, تو کیا ہو رہا تھا؟ کون تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کون تھا؟ یعنی اکیلے دعوت کے لیے نکلے, اکیلے دعوت لے کر نکلے, اللہ کی اکیلے نکلے. تو اس کے بعد ایک سے دو, حضرت ابو بکر صدیق, عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, پھر آہستہ 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 آہستہ, یعنی 13 سال میں جو مکہ میں گزرے, نبوت کے 13 سال, کتنے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے. اب دیکھ لیں کتنے لوگ تھے, 70 کے 72 لوگ جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے, تھوڑے سے لوگ تھے کتنے سالوں میں. لیکن آہستہ آہستہ دیکھ لیں کہ جب مدینہ میں آئے تو اس وقت پھر اسلام پھیلنا شروع ہوا, باقی دنیا تک پہنچنا شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے. اکیلے تھے. ہم اب اگر کسی کو دعوت دینی ہو کہ دین کی طرف آئیں, قرآن سیکھیں, کہتے میں اکیلی کیسے کروں گی, مجھے تو ویسے ہی شرم آتی ہے, میں اکیلی ان سے بات کروں. اچھا چلو میرے ساتھ کوئی اگر 2-3 لیڈیز اور ہو جائیں گی تو پھر ہم مل کے گروپ میں جائیں گے اور پھر ان سے بات کریں گے. دیکھ لیں آج ہمارے کیا ہمیں دین بتانے کی یا ہم آگے دوسروں کو دین بتانے کی ہمیں کیوں شرم آنی چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دین کے لیے اتنی خدمت کی, کتنے سال اکیلے دین کو پھیلاتے رہے, صفا کی پہاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے آوازیں دیتے رہے. کیا لوگوں نے قبول کر لیا تھا فوراً؟ کتنی تکلیفیں دی تھی صحابہ کو, کتنی تکلیفیں, باندھ دیا جاتا تھا, چٹائیوں میں لٹا دیا جاتا, ان کو دھوئیں دیے جاتے. صحابہ کو زمین پہ تپتی ہوئی ریت, مکہ میں آپ کو پتا کتنی گرمی ہوتی ہے, سخت گرمی میں تپتی ہوئی دھوپ میں زمین پہ لٹا کے ان کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے, ان کے سینوں پہ پتھر رکھے جاتے, اور پتھر بھی اتنے ہیوی کہ وہ نہ ہل سکتے نہ ادھر ادھر کر سکتے, اور ان کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ احد کے نعرے لگاتے رہتے تھے. تو اس وقت ان کا ساتھ کون ہوتے تھے؟ کس نے ساتھ دیا؟ صرف اللہ کا ان کو تھا کہ یہ ایک اللہ ہے اور اللہ نے ہی ہمیں آگے اس دین کی دعوت کے لیے ہمیں ہمت دینی ہے, اللہ کی خاطر انہوں نے کیا. تو آپ بھی جب کسی کو دین کی دعوت دیں
اکیلی ہے کوئی بات نہیں، آج اکیلی ہے تو کل انشاءاللہ ایک سے ایک مل کے 11 بنتے ہیں تو کل زیادہ ہو جائیں گے. تو آپ کبھی ہمت نہیں ہارنی کہ ہم دین کا کام کریں گے تو ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنے گا. کچھ نہیں، کہہ دیں آپ، بتا دیں آپ کا فرض ہے بتانا. آپ کا کام ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، قرآن کی دعوت دینا کہ قرآن سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیں. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے، احادیث سیاہ سکتہ بھری پڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ایک ایک ایکشن، ایک ایک کام اس میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، وضو کیسے کیا، ایک ایک وضو میں آگے دیکھ لیں کتنی کتنی احادیث ہیں کہ سر کا مسح کیسا کیا، منہ کیسے دھویا، دایاں بایاں بازو، ہاتھ، یعنی ہر ایک چیز. کھانا کیسے کھاتے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھانے کے بعد کی کیا دعا تھی، کیا پڑھا. اتنا کچھ میں کہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری آگے لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا. کبھی ہم نے اس کو سیکھنے کی گنجائش زحمت نہیں کی کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یا ہم کہیں کہ آپ سیکھیں. نہیں سیکھتے، بڑی مشکل ہے. ہم عام لوگوں کی قصے کہانیاں سن لیں گے، گھنٹہ گھنٹہ فون پہ ٹائم دے لیں گے، لیکن قرآن کی طرف دینے کے لیے ہمیں مشکل سے ایک ویک میں، ایک دن میں 1 گھنٹہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب دیکھ لیں، سننے والے ہزاروں ہوں گے لیکن ہزاروں کو میسج آتا ہے قرآن کا کہ آج کلاس ہے، لیکن دیکھ لیں کتنے لوگ آتے ہیں، گنتی کے چند. اور یہ جو چند لوگ ہیں، چند لوگ گنتی کے، انشاءاللہ اگر آپ مل کر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ سب کو دعوت دیں گے، ایک ایک کو بھی آپ اگر دعوت دیتے ہیں تو کتنے لوگ آ سکتے ہیں اور یہ سارے آپ کے ذریعہ نجات بن سکتے ہیں. اور اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق دے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے اور ایک نے آگے کتنے لوگوں کا تک دعوت دی، اور آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا تک یہ دعوت پہنچ چکی ہے. اور ہمارا آگے کیا فرض ہے، کیا ہمارا کام ہے، ہم نے اس میسج کو آگے سے آگے کیسے پہنچانا ہے، لوگوں کو کیسے دین کی طرف لے کے آنا ہے. یہ آپ نے اور ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا قرآن عام ہو جائے، ہر زبان پہ عام ہو جائے. اللہ کا قرآن، اللہ کا دین ہر جگہ پہ عام ہو جائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. آمین یا ارحم الراحمین. باقی پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ